لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران مظلوم کربلا، فرش عزا بچ چکا. آپ حسین پر اشک بہانے کے لیے آمادہ ہو چکے. سننے والے آمادہ ہیں، پڑھنے والے آمادہ ہیں، منتظمین آمادہ ہیں، خدمت کرنے والے آمادہ ہیں. پورا عالم حسین کی خدمت کے لیے آمادہ ہے، چونکہ کربلا نگاہ میں ہے. آج پہلی محرم الحرام ہے، اور آج فرش عزا پر آنے کی جو آمادگی ہے وہ پورے سال فرش عزا پر بیٹھنے سے کاملاً مختلف ہوا کرتی ہے. آج ہر عزادار، ہر عاشق حسین ایک مختلف آمادگی کے ساتھ فرش عزا پر آتا ہے. ہر قلب حسین سے متصل ہونا چاہتا ہے، حسین سے جڑنا چاہتا ہے، خود کو آمادہ کرتا ہے حسین کے قریب ہونے کے لیے، حسین کو محسوس کرنے کے لیے. لیکن یہ آمادگی کیا ہونی چاہیے، اس پر غور کرنا ہر عزادار کی شخصی ذمہ داری ہے، نہ اجتماعی ذمہ داری. ہر عزادار کی شخصی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک آمادگی کے ساتھ اس مقدس فرش عزا پر آئے. اگر حسین کو محسوس کرنا ہے، اگر منقلب ہونا ہے، تبدیل ہونا ہے، تو اس آمادگی پر غور کرنا ہوگا. اور وہ آمادگی کیا ہے؟ تمام آمادگیوں سے پہلے سب سے پہلی آمادگی یہ ہے کہ منقلب ہونے کے لیے تیار ہو. یعنی کیا؟
یعنی خود کو تبدیل کرنے کی آمادگی کے ساتھ اس فرش عزا پر آئے. یقیناً ایک عزادار اس فرش عزا پر گریہ کرنے آتا ہے، سیکھنے آتا ہے، ذکر کرنے آتا ہے، ثواب کی نیت سے آتا ہے، سیدہ طاہرہ کو پرسہ دینے کے لیے آتا ہے. لیکن سب سے مہم چیز ان تمام چیزوں سے پہلے آمادگی ہے منقلب ہونے کی، تبدیل ہونے کی. یعنی حسین سے کہیں کہ مولا میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس فرش عزا پر حاضر ہوں، جس طرح اصحاب حسین حاضر ہوئے تھے کربلا میں. پھر دیکھیں حسین آپ کے وجود کے ساتھ کیا کرتے ہیں. حسین آپ کے وجود کو منقلب کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے. دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں جو ایک لمحے میں انسان کو تبدیل کر دے سوائے عزاداری حسین کے. فقط عزائے حسین ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ لمحوں میں انسان کو تبدیل کر دے. حر کو حسین کی ایک نظر کرم نے تبدیل کیا ہے، ایک نظر کرم. جب حر نے امام کے لشکر کو روکا اور امام نے کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر نے کہا کہ اگر عرب میں کوئی اور یہ جرأت کرتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں کا نام بغیر احترام کے نہیں لے سکتا. یہ وہ وقت تھا جب لطف الہی حر کے شامل حال ہو رہا تھا، اور اسی لطف الہی نے عاشور کے روز حسین کے قدموں میں حر کو جھکا دیا. بس ضروری ہے کہ منقلب ہونے کی آمادگی کے ساتھ اس فرش عزا پر آئیں. اور اس کی ایک شرط ہے، حسین کی معرفت ہو اور حسین کی معرفت کے حق کے ساتھ، حسین کی معرفت کے حق کے ساتھ اس فرش عزا پر آ کر حسین سے متصل ہوا جائے. اور حسین کے حق کی معرفت یہ ہے کہ کربلا میں جو حسین نے خون بہایا ہے نا، اس خون کو مد نظر رکھ کر کربلا کو ان بلند نگاہ سے دیکھا جائے. کیونکہ جب تک کربلا کو بلند نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، نہ شخصیت میں انقلاب آئے گا، نہ معاشرے میں انقلاب آئے گا. اور بلند نگاہ کیا ہے؟ کربلا مسئلہ حسین کی پیاس کا نہیں ہے، کربلا مسئلہ حسین کے مقام کا ہے. دنیا میں کئی مظلومانہ شہادتیں ہیں، بنی اسرائیل کے کئی انبیاء مظلومانہ طریقے سے قتل کیے گئے، لیکن کوئی مثل حسین نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ ظلم کی انتہا کا نہیں ہے، مسئلہ مقام و منزلت کی انتہا کا ہے. کربلا میں مقام امامت پامال کیا گیا، وہ مقام امامت جو قرآن کی نگاہ میں نبوت سے بالا تر مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے کے پاس آئے اور کہا بیٹا ایسا خواب دیکھا ہے، چاہتا ہوں تمہیں خدا کی بارگاہ میں قربان کر دوں. اسماعیل فرماتے ہیں کہ جیسا آپ کا حکم، لے کر چلے. ذبح کرنا چاہا، داستان آپ جانتے ہیں، واقعہ آپ کے نظروں میں ہے. پروردگار نے اس ابراہیم کی قربانی کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد خطاب کیا ابراہیم سے، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیا. ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں،
لیکن اس امتحان کے بعد ابراہیم امام بن رہے ہیں. یعنی یہ وہ مقام امامت ہے جو نبوت اور اولو العزم پیغمبر ہونے کے بعد عطا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. بس پیغمبر کا رتبہ سب سے اعلیٰ رتبہ کیوں ہے؟ کیونکہ پیغمبر سب سے بلند نبی بھی ہیں، سب سے بلند امام بھی ہیں، اور اس کے بعد جو بلند ترین مرتبہ ہے وہ سلسلہ امامت ہے. بس اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کربلا کو کہ جب مقام امامت اتنا بلند ہوگا تو اس سے حسد بھی اتنا ہی بلند ہوگا. کربلا میں 72 کے مقابلے میں 33,000 کا لشکر ہے. تقسیم کر کے دیکھیے، تقریباً 500 گنا لشکر کربلا میں حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے. یہ کربلا میں حسین سے بیعت لینے آئے تھے؟ یہ حسین سے مماثلت کرنے آئے تھے؟ حسین سے گفتگو کرنے آئے تھے؟ نہیں. یہ کربلا میں اسلام کو نابود کرنے آئے تھے. یہ کربلا میں ذریت نبی کو نابود کرنے آئے تھے، خانوادہ نبی کا نام و نشان مٹانے آئے تھے. اس نگاہ سے کربلا کو دیکھنا ولایت کا ایک تقاضا ہے. ہم ولایت کا دم بھرتے ہیں نا، علی ولی اللہ کہتے ہیں، اولاد علی کے ماننے والے ہیں. اس ولایت کا تقاضا ہے کربلا کو اس نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ جب تک کربلا کو اس نگاہ سے نہ دیکھا جائے گا نہ معاشرے میں انقلاب آئے گا، اور وہ جو بارواں منتظر ہے وہ ظہور نہیں کرے گا. اس نگاہ سے دیکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ولایت کے مفہوم کو سمجھا جائے. عشرے کا موضوع آپ کی خدمت میں ہے، ولایت اور حاکمیت امام. ولایت تو ہم سب جانتے ہیں، حاکمیت بھی یقیناً آپ جانتے ہیں. فقط ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ولایت کا مفہوم بھی جاننا ضروری ہے اور حاکمیت کا مفہوم بھی. حاکمیت یعنی کیا؟ یعنی جس کے پاس ولایت ہے اس کو معاشرے کا حاکم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ولایت اگر فردی رہے گی تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جب یہ ولایت اجتماعی ہوگی تو حاکمیت ولی خدا وجود میں آئے گی. یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوگا، اور اسی حاکمیت کو روکنے کے لیے تمام معصومین کو قتل کیا گیا. ولایت میں مشکل نہیں تھی، ہر شخص جانتا تھا. غدیر کے بعد ولایت موجود ہے، 4 افراد میں ہی صحیح ولایت موجود ہے، لیکن سقیفہ میں حاکمیت علی ابن ابی طالب کو روکا گیا. اور انشاءاللہ اس کی وجوہات تفصیل سے عرض کروں گا اگر بشرط حیات اور توفیق الہی. بس ولایت کا مفہوم جاننا ضروری ہے. جب تک ولایت کا مفہوم روشن نہیں ہوگا ولایت بھی روشن نہیں ہوگی. جب تک ولایت روشن نہیں ہوگی حاکمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور نہ حاکمیت کی ضرورت محسوس ہوگی. آج مسلمانوں کے ضعف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے وقت کے امام کی حاکمیت محسوس نہیں ہو رہی، ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ کسی ولی خدا کو اس زمانے میں حاکم ہونا چاہیے. اور جب تک حاکمیت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی معاملہ تبدیل نہیں ہوگا. ولایت یعنی کیا؟ ولایت یعنی رہبری، ولایت یعنی سرپرستی. معاشرے پر کسی کی ولایت ہونی چاہیے، یعنی معاشرے پر کسی کی سرپرستی ہونی چاہیے، کسی کی رہبری ہونی چاہیے جو معاشرے کو ایک سمت ہدایت کرے. اور یہ کس کی ہونی چاہیے؟ وہ جو انسان کامل ہو، ہر جہت سے، ہر لحاظ سے، مادی لحاظ سے بھی معنوی لحاظ سے بھی. اور وہ انسان کامل فقط معصوم کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. بس واضح ہے کہ ولایت کا حق سوائے معصوم کے کسی کو نہیں ہے.
باولایت معاشرہ اور بے ولایت معاشرے میں فرق ہے. بے ولایت معاشرہ یعنی آزاد معاشرہ جس کا آج دم بھرا جاتا ہے پوری دنیا میں. آزاد معاشرہ یعنی لبرل معاشرہ، سیکولر معاشرہ، کمیونسٹ معاشرہ، سوشلسٹ معاشرہ، یہ تمام آزاد معاشرے ہیں. لیکن باولایت معاشرہ یعنی الہی معاشرہ، یعنی حسینی اور علوی معاشرہ. یہ معاشرہ وجود میں نہ آئے، دشمن اسلام کی ساری قوت اس پر صرف کی جاتی ہے کہ باولایت معاشرہ وجود میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ یہ باولایت معاشرہ جب وجود میں آئے گا تو حاکمیت وجود میں آئے گی، اور اس باولایت معاشرے میں مومن قوی ہے، منافق ضعیف ہے. اور جہاں مومن قوی ہو وہاں ولایت ہوتی ہے ولی خدا کی، اور جہاں منافق قوی ہو وہاں ولایت ہوتی ہے ابلیس کی اور نمائندگان ابلیس کی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ولایت کا ایک معنی ہے عہد، اور یہ معاشرے کے افراد طے کرتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ عہد کر رہے ہیں. عہد ولی خدا سے بھی ہو سکتا ہے، ولی ابلیس سے بھی ہو سکتا ہے. غور کیجیے گا اس بات پر. شمر اور عمر سعد لعنت اللہ علیہ، جب عہد کیا جاتا ہے کسی سے تو پھر انسان ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. شمر اور عمر سعد پستی کی حدوں میں ہیں کیونکہ ان کا عہد کہیں اور سے تھا. لیکن اگر اس طرف آ کر دیکھیں تو اصحاب حسین کا عہد ولی خدا سے تھا، اس لیے بالا ترین حدوں تک پہنچ گئے. ایسا ہی ہے. بس یہ معاشرے کے افراد طے کر رہے ہیں کہ انہیں کن کے ساتھ عہد کرنا ہے، ولی خدا کے ساتھ یا ولی ابلیس کے ساتھ. جب معاشرے میں بہرحال مقدماتی گفتگو ہے اور تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جب معاشرے میں ولایت ولی خدا ضعیف ہو جائے تو اس کا نتیجہ کربلا جیسے میدانوں پر آ کے ختم ہوتا ہے. علی اپنے وقت کے عالم ترین شخص کا نام ہے. علی فاضل ترین شخص ہیں. علی کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں. لیکن علی محراب عبادت میں قتل کر دیے گئے. قتل کر دیے گئے. قاتل کون تھا؟ قاتل کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. بس اس نام تک ہم پہنچ گئے، کافی ہے. ایک طرف گریہ کریجئے، ایک طرف لان کیجئے، آگے بڑھ جائیے. اگر یہی ہے تو پھر 10 سال بعد آگے چلیے، دوبارہ کائنات کی افضل ترین ہستی ہوگی، دوبارہ فاضل ترین ہستی ہوگی، دوبارہ عالم ترین ہستی ہوگی. زہر کا پیالہ دیا جائے گا اور امام حسن مشتبہ قتل کر دیے جائیں گے. قاتلہ کون؟ جودہ بنت اشس ابن قیس کندی. بس امام پر گریہ کریں، قاتلہ پر لان کریں، آگے بڑھیں، بڑھتے رہیے آگے. پھر 61 ہجری میں یہی واقعہ پیش آئے گا. پھر ولی خدا ہوگا، پھر عالم ترین ہستی ہوگی، پھر کائنات کی افضل ترین ہستی ہوگی. کربلا کا میدان ہوگا
اور وہی جو امت کا امام ہے وہی امت اسے نیزے اور تلواروں سے مارے گی تنہا میدان میں کھڑا کر کے. یعنی یہ کوئی آسان بات ہے جس سے آسانی سے گزر جایا جائے؟ امت کا امام تک و تنہا امت کا امام میدان میں کھڑا ہے, خود امت نیزے اور تلواروں سے اسے قتل کر رہی ہے. لا الہ الا اللہ. حسین کا قاتل کون؟ شمر ابن ذوالجوشن. یہاں کیا کریں؟ گریا کریں 10 دن 2 مہینہ 8 دن آگے بڑھیں. حسین نے کہا رکو, نہیں رکو, ایسے نہیں جانے دوں گا. اب آگے کربلا برپا کیا حسین نے. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ قاتل ہے کون. امام نے کہا شمر ابن ذوالجوشن شمر و جالس علی صدر الحسین. شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. شمر تابع کس کا تھا؟ شمر عمر سعد کا تابع تھا. عمر سعد کس کا تابع ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کا. عبید اللہ ابن زیاد کس کا تابع ہے؟ یزید کا. یزید کسی کا تابع ہے؟ ہاں یزید بھی کسی کا تابع ہے, انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں. حسین نے کہا میں تمہیں شمر تک نہیں رکنے دوں گا, میں اس باطل نظام کے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر جاؤں گا. میں تمہیں بتاؤں گا یہ ایک قاتل نہیں ہے, یہ نظام ظلمت ہے, یہ نظام قاتل ہے, یہ نظام قاتلین ہے. اس کے چہرے سے نقاب ہٹائیے حسین نے کربلا میں. اسی لیے 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر کوئی ایک مکتب باقی ہے وہ تو مکتب حسین ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین نے کربلا میں ظلم کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. وہ افراد جو یہ تصور کر رہے تھے کہ قاتل وہ ہے جس کے ہاتھ میں فقط تلوار ہے, حسین نے کہا یہ نہ سمجھنا. جب تک یہ سمجھتے رہو گے ولی خدا قتل ہوتا رہے گا, ولی خدا قتل ہوتا رہے گا. اور اگر آپ کربلا پر غور کریں تو حسین نے ایک اور چہرے سے بھی نقاب کو ہٹایا. لیکن ہم اپنی زبان میں اگر کہیں تو حسین نے اس نقاب کو اس چہرے سے نصف ہٹایا ہے, تھوڑا سا ہٹایا ہے. یہ کون سے چہرے تھے؟ اس کا جواب خود ایک سوال میں ہے, اور سوال پھر وہی کہ حسین کو کس نے قتل کیا؟ آج ہم 21ویں صدی میں بھی اگر فقط شمر کا نام لیتے رہیں تو معذرت کے ساتھ وائے ہے سوچ پر. آج ہمیں اپنی ہر چیز میں اپڈیٹڈ نظام چاہیے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے. لیکن جب ماہ محرم آتا ہے تو ہم 1400 سال پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ 1400 سال پیچھے جانا مسئلہ نہیں ہے, 1400 سال پیچھے زندگی گزارنا مسئلہ ہے. اگر ہم 2 مہینے 8 دن 1400 سال پیچھے زندگی گزارتے رہے تو کربلا کا ہدف پورا نہیں ہو رہا, حسین کے خون بہانے کا ہدف پورا نہیں ہو رہا. یہی ولایت کا اصلی ترین تقاضا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ اس کربلا کو آج کی نگاہ میں دیکھو. آج یزید کہاں منڈلا رہا ہے, آج یزید کہاں گھوم رہا ہے. اس کا مقابلہ آج کی حسینیت سے کرنا ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو آج جو مظلوم ہوگا وہ وقت کا حسین اور وقت کا علی ہوگا. ظہور کا دن معین نہیں ہے, ظہور کا وقت معین نہیں ہے. اسی لیے نہیں ہے کیونکہ جب تک ظہور کی شرائط محقق نہیں ہوں گی ظہور نہیں ہوگا. اور ظہور کی شرائط کو محقق کون کرے گا؟ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. دشمن اسلام تو یہ کام نہیں کرے گا. اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ 2 مہینے 8 دن ہمیں پیچھے بھیج دے. جاؤ وہاں رو, وہاں گریا کرو, وہاں سینہ زنی کرو, اور واپس 2 مہینے 8 دن بعد پلٹ آؤ. جب تم پھر حسین نہ کرو پھر تم دنیا کی دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاؤ. اگلے سال بعد دوبارہ یہی کرنا, اسی سرکل میں گھومتے رہو.
جب تک گھومتے رہو گے میں اپنے اہداف تک پہنچتا رہوں گا، اور جب تک میں اپنے اہداف تک پہنچتا رہوں گا میں فلسطین میں بچے بھی مارتا رہوں گا، مائیں بھی مارتا رہوں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں سامرا بھی تباہ کر دوں گا، میں کاظمین بھی تباہ کر دوں گا، لیکن اگر مکتب حسینی کے شاگرد نہ ہوتے تو آج ہمارے سامنے اسلام اس حالت میں نہ ہوتا۔ وائے ہے تمام مسلمانوں پر جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آج بھی اگر کسی نے حفظ کیا ہے تو یہ اسی مکتب حسینی کے سربازوں نے اسلام کو حفظ کیا ہے۔ آج بھی قرآن اگر ہمارے ہاتھوں میں صحیح اور سالم صورت میں موجود ہے تو یہ مکتب حسینی کے شاگردوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بس مجھے اس دور میں زندگی نہیں گزارنی، مجھے آج دیکھنا ہے، آج دیکھنا ہے آج کی کربلا کس طرح برپا ہو رہی ہے۔ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا۔ بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، سوچ کر نہیں آیا تھا لیکن بہرحال گفتگو تو بہرحال آنے والی مجلسوں میں تھی، لیکن نہ جانے کیوں زبان پر آ گئی۔ آنے والی مجلسوں میں اس لیے اس کو رکھا تھا کہ پہلی مجلس سے ہی آپ کہیں کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں اور اگلے دن کوئی یہاں پر نہ ہو، اس لیے سوچا تھا چند دن تو مجلس سن لیں اس کے بعد چلے جائیے گا، لیکن اب زبان پر آ گئی ہے تو عرض کر دوں۔ تقابل کیا جا رہا ہے کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا کا ایسی چیزوں سے جو تقابل کے قابل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خاک شفا کو بیچا گیا، نہ جانے بیچا گیا نہیں بیچا گیا نہیں جانتا، لیکن اگر کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا حقیقت ہے تو یہ کراچی بھی کربلا ہے، یہ سڑکیں بھی کربلا ہیں۔ جاہلانہ تقابل ہے، یہ حسین کی توہین ہے، یہ کربلا کی توہین ہے۔ یہ کب ہمارے شعور اتنے بیدار ہوں گے کہ ہم ان لوگوں کا گریبان پکڑ سکیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی بھی ظہور کو محقق نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو علی کو، آج کے حسین کو ہمیشہ مظلوم رکھیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں اس طرح سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن تقابل کیا جا رہا ہے ایک آئیڈیالوجی کا۔ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا ایک مانوی عبارت ہے۔ امامہ پہن کر فاضل قوم و نجف اور نہ جانے کیا کیا، وہاں کے فاضل افراد یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تقابل قابل قبول نہیں ہے۔ کربلا کی خاک ایک مادی چیز ہے، کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریے کا تقابل ایک مادی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصل سے دور ہو جائیں۔ یہ دشمن کے کارندے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ بات جس پر صادق ہوتی ہے وہ دشمن کا کارندہ ہے۔ آج دشمن ہمارے درمیان فساد کر رہا ہے، ہماری صفوں میں موجود ہے، کیونکہ آج آخر الزمان ہے۔ ہم اپنے امام کو کیا کہتے ہیں؟ امام آخر الزمان کہتے ہیں نا، یعنی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس کا فتنہ بھی فتنہ آخر الزمان ہے، اور اس فتنے میں یہ سب ایجاد ہوگا۔ فقط حسین سے متصل افراد اس فتنے کو سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے کہ یہ کہاں لے جانے کی تیاری ہے۔ جملہ کہہ دوں، یہ کہاں لے جانے کی تیاری ہے؟ جہاں کربلا میں 18,000 خط کہہ رہا ہوں، 18,000 مہریں، 18,000 افراد نہیں تھے، افراد کی تعداد یقیناً اس سے زیادہ تھی۔ ان افراد کو ایک مرتبہ حسین کی مسیر سے جدا کر دیا گیا، اسی فتنے کے تحت۔
فتنہ کیا گیا تاکہ ولی خدا معاشرے میں تنہا ہو جائے. آج کے ولی خدا کو بھی تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جب مجبوراً اس کا ظہور ہو, جو یہ جانتے ہیں, جو یہ مانتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں, تو اسے آسانی سے قتل کر دیا جائے, جس طرح 11 قتل کیے گئے. اب آپ کہیں گے کہ خدا کا وعدہ ہے, آخری حجت ہے, قتل نہیں ہو سکتی. تو میں بھی تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, خدا کا وعدہ ہے کہ آخری حجت قتل نہیں ہو سکتی, اس لیے کبھی ظہور نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اسے قتل نہیں ہونے دینا چاہتا. تو یہ مظلومیت کس کی ہے؟ ہم مظلوم رہ جائیں گے, ہم بے چارگی میں چلے جائیں گے, ہم گمراہی میں چلے جائیں گے. یہ ہماری بے چارگی ہے کہ ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے, اس کے فیض سے مستفید نہیں ہو رہے. ہم آج کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت میں ہوتے. کس وقت میں ہوتے؟ کہ جب امام تھے, رسول خدا تھے, ہم ان کی زیارت کرتے. آج وقت کا امام موجود ہے, اس کی زیارت ہو سکتی ہے. فقط میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا, آپ مومنین ہیں, فرش عزا پر آئے ہیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. حسین کے قتل سے کربلا کے بعد مومنین کے قلب میں ایسی حرارت ایجاد ہوگی, ایسی گرمی پیدا ہوگی جو کبھی قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. آپ اس کا مصداق ہیں, اس حرارت کا مصداق آپ ہیں کہ دنیا کی تمام آسائشوں کو چھوڑ کے آج آپ فرش عزا پر بیٹھے. دشمن آپ کو اس جگہ سے منحرف کرنا چاہتا ہے, یاد رکھیے. جس طرح سے دشمن نے انہی صفوں سے, کہ جب مسلم نے مغربین کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, دشمن آپ کو ان صف عزا سے ہٹانا چاہتا ہے جہاں کہ وقت کا ولی تنہا رہ جائے, وہ معاشرہ وجود میں آئے جو سیکولر معاشرہ ہے. وہ سیکولر معاشرے میں امت کا امام مظلوم ہوتا ہے جسے بآسانی قتل کیا جا سکتا ہے. سیکولر معاشرہ یعنی کیا معاشرہ؟ بے دین معاشرہ. سیکولر معاشرے کا یہ مطلب نہیں ہے جہاں اسلام نہ ہو. سیکولر معاشرے کا مطلب ہے جہاں پہ دین نہ ہو. غور کیجیے گا, فرق ہے ان دونوں باتوں میں. ایک معاشرہ جس میں اسلام نہ ہو, ایک معاشرہ جس میں دین نہ ہو, یہ دونوں معاشرے فرق کرتے ہیں. جس معاشرے میں دین نہیں ہے وہ ہے سیکولر معاشرہ. کئی ممالک کے نام نہیں لینا چاہ رہا, اسلام ہے, دین نہیں ہے. مسلمان ہونا فرق رکھتا ہے, دیندار ہونا فرق رکھتا ہے. اصول کافی کی باب الایمان میں اس حدیث کو لکھا, ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لا یشارک الایمان. کیا معنی؟ انما الایمان, جہاں ایمان ہے اسلام اس میں شامل ہے, لیکن جہاں اسلام ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں ایمان بھی اس میں شامل ہو. یعنی کیا؟ آسان سی بات ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ شہادتین پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھیے گا. یہ مسلمان ہے, جس نے شہادتین کہہ دی یہ مسلمان ہے, لیکن ضروری نہیں ہے یہ مومن بھی ہو. اسلام مسلمان اسلام ظاہری کا نام ہے. جس نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا وہ مسلمان, اور جس نے باطنی طور پر اسلام کو قبول کیا وہ مومن. کربلا مسلمان کی جنگ نہیں تھی, سمجھ لیجئے اس بات کو. نعرہ ہے نا آج, یہ ایسے نعرے اور ایسے یا علی سلامت رہیے, یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا آج, اور آہستہ آہستہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ نعرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں
کہہ رہے ہیں مسلمان کی جنگ تھی. جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے؟ اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہے جسے کہتے ہیں نارملائز کرنا. ہر چیز کو نارملائز کر دو، یعنی ایک سیکولر دین سامنے لے آؤ جہاں پہ کہا جائے کہ سب اچھا ہے، سب صحیح ہے، ہر چیز قابل قبول ہے. لیکن حسین کے در پہ ہر چیز قابل قبول نہیں ہے. ورنہ جب پیغام بھیجا گیا کہ بیعت کر لے تو حسین اپنی جان کو حفظ کرتے. حسین نے جان کو حفظ نہیں کیا. یمن سے بلاوا تھا حسین کا، حسین نے کہا وہاں نہیں جاؤں گا. جہاں سے بلایا جا رہا ہے حجت تمام کروں گا، کوفہ جاؤں گا. جانتے تھے خطرہ جان ہے، لیکن حسین اگر خطرہ جان کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے تو وہ حسین نہیں ہے. بس فرق ہے اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں. اس کو نارملائز نہ ہونے دیا جائے کہ یہ ایک مسلمان کی جنگ تھی. دقیق نگاہ کی ضرورت ہے. مسلمان ہونا حق پر ہونے کا ملاک نہیں ہے. اگر مسلمان ہونا حق پر ہونے کا ملاک ہے قبلہ، تو پھر کربلا کی جنگ میں کیسے پتہ لگے گا کون حق پر تھا؟ دونوں طرف مسلمان تھے. جب دقیق نگاہ سے دیکھا جائے گا تو پتہ لگے گا کہ ایک وہ تھے جو اسلام کو بچا رہے تھے، ایک وہ تھے وہی اسلام کو بچانے والے جس نے اس اسلام کو تمہارے سامنے لا کے رکھا، اسی کی آل کی گردنیں کاٹ رہے تھے. یہ وہ افراد تھے جن کا ظاہر اسلام تو پورا تھا، لیکن ان کے باطن میں اسلام نہیں تھا، ان کے باطن میں منافقت تھی. تو جب غور سے اور دقیق نظر سے دیکھا جائے گا تو پتہ لگے گا مسلمان کی جنگ نہیں تھی، یہ مومن اور منافق کی جنگ تھی. ایسا ہی ہے، مومن اور منافق کی جنگ مومن اور منافق کی ہے. اور دشمن اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں منافقین کو جنم دیا جائے، کیونکہ یہ منافقین وہ افراد ہیں جن سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے، کچھ بھی. عمر سعد کی اگر تاریخ پڑھیے تو باشعور افراد کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کربلا میں حسین کو قتل کرنے کی سپہ سالاری عمر سعد کے ہاتھ میں ہوگی. چھوٹا خاندان نہیں عمر سعد کا، لیکن جب منافقت قلب میں پروان چڑھ جائے تو پھر فقط شہر رے، سرزمین رے کی خاطر آل نبی کو قتل کیا جاتا ہے. یہ ہے منافق. اور انشاءاللہ کل کی گفتگو اسی پر ہوگی کہ منافق کون ہے اور ولایت باطل کیا ہے. منافق کو جاننے کی ضرورت ہے، منافق کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیغمبر کی وہ حدیث پیش کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات پڑھیں. ایک حدیث ہے پیغمبر کی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. لیکن ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. فقط یہ عرض کر رہا ہوں کہ منافق وہ ہے جو دشمن چاہتا ہے کہ اس منافق کو معاشرے میں ایجاد کیا جائے، کیونکہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہر کام کرایا جا سکتا ہے، ہر کام کرایا جا سکتا ہے. شہر رے کی حکومت کی خاطر عمر سعد نے حسین کو قتل کر دیا. یہ ہے منافق. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے 43ویں جلد غالباً صفحہ 315 پر اس کو لکھا. حدیث نقل کرتے ہیں سلمان فارسی سے. فرماتے ہیں پیغمبر، سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ ہم موجود تھے. پیغمبر کے لیے کچھ پھل بھیجے گئے.
پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ جاؤ سلمان حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ. پیغمبر کوئی چیز حسن اور حسین کے بغیر تناول نہیں کیا کرتے تھے. سلمان کہتے ہیں میں گیا, میں نے شہزادوں کو ڈھونڈا, کہیں شہزادے نہ ملے. میں واپس پلٹا, پیغمبر سے آ کے کہا کہ پیغمبر حسنین کہیں نظر نہیں آ رہے, شہزادے کہیں نہیں مل رہے. پیغمبر ایک مرتبہ مضطرب ہو گئے. سلمان کہتے ہیں پیغمبر اٹھے, باہر کی طرف دوڑے, میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ. راستے میں جبرائیل نازل ہوئے. اب سلمان فارسی کی بھی فضیلت سن لیجئے. سلمان فارسی وہ ہیں جن کو پیغمبر نے کہا سلمان و منا اہل بیت. ثابت کہاں سے ہو رہا ہے؟ سلمان کو پتہ لگ رہا ہے کہ جبرائیل آ گئے. اور جو کاتب وحی ہیں کسی کو نہیں پتہ لگتا تھا کہ جبرائیل آ گئے, سلمان جانتے ہیں کہ جبرائیل آ گئے. سلمان کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے. جبرائیل نے پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر کیوں مضطرب ہو رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں, سنیے گا, غور سے سنیے گا, نتیجہ ہے اس میں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں حسنین کے حوالے سے یہود کے مکر و کینے سے خوفزدہ ہوں. یہود کے مکر و کینے سے خوفزدہ ہوں. جبرائیل کون ہے؟ جو خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں. خدا کیا پیغام دے رہا ہے پیغمبر کو؟ جبرائیل کا جواب سنیے. جبرائیل کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ یہود کے مکر و کینے سے زیادہ منافقین کے مکر و کینے سے خوفزدہ رہیے, کیونکہ منافقین کا مکر و فریب یہود کے مکر و فریب سے زیادہ خطرناک اور شدید ہے. یہ روایت کب کی ہے؟ پیغمبر کے تقریباً آخری زمانے کی. کس طرح ثابت ہو رہا ہے؟ حسنین کم از کم 3 یا 4 سال کے رہے ہوں گے. تو روایت ہے پیغمبر کی 7 یا 8 ہجری کی, یعنی پیغمبر کا آخری زمانہ ہے. اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. پیغمبر کا آخری زمانہ ہے اور پیغمبر یہود کا سارا مکر و کینہ دیکھ چکے ہیں. پیغمبر نے اپنے بچپن کے واقعات بھی دیکھے ہیں, جوانی کے واقعات بھی دیکھے ہیں, اور تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پیغمبر نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جو پیغمبر کے آباء و اجداد کو یہود نے قتل کرنے کی کوششیں کی. اور بہرحال اگر انشاءاللہ کل وقت ہوا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس کس جگہ یہود کامیاب ہوئے ہیں پیغمبر کے اجداد کو قتل کرنے میں. خیر, تیزی سے گزر رہا ہوں اس مرحلے سے. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. پیغمبر نے جنگ خندق دیکھی ہے. جنگ خندق میں یہی منافقین تھے, یہ یہود تھے جو گئے مشرکین کے پاس اور کہا کہ آ کے حملہ کرو, ہم تمہیں پیچھے سے راستہ دیں گے, دونوں طرف سے داخل ہو مدینے میں اور محمد کو قتل کر دو. اور پیغمبر نے اسی جنگ میں کیا کہا؟ جب علی عمر بن عبدود کے سامنے گئے تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایسا ہی کہا پیغمبر نے. میں کہوں گا کہ اگر پیغمبر کربلا میں ہوتے تو حسین جب آخری رخصت کے بعد گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو پیغمبر یہی کہتے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا. فرق کیا ہے کہ جب علی عمر بن عبدود کے سامنے گئے ہیں تو عمر بن عبدود وہ شخص ہے جو کافر ہے. علی کے سامنے کفر آیا ہے, تلوار کے زور پہ علی نے کفر کا سر کاٹ ڈالا. لیکن حسین کے سامنے جو ہے وہ منافق ہے جس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے. اب یہاں تلوار کی نوک سے کام نہیں ہوگا, تلوار کی دھار سے کام نہیں ہوگا, بلکہ یہاں نوک نیزہ سے حسین کو انقلاب برپا کرنا پڑے گا.
حسین نے اپنا سر دے کر نوک نیزہ پر اسلام میں انقلاب برپا کیا. آج اول محرم ہے اور اول محرم حق ہے کہ اول مظلوم کائنات کے مصائب سے آغاز کیا جائے. کون ہے اول مظلوم کائنات؟ علی ابن ابی طالب. علی نہج البلاغہ کے 25ویں خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ دشمنان اسلام کے لشکر نے مسلمان عورتوں پر حملہ کیا ہے، اور ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو اسلام کی پناہ میں تھیں، یعنی یہودی عورتیں. کتنا خیال ہے علی کو یہودی عورت تک کا، کیونکہ علی عدل کا امام ہے. لیکن واقعاً علی مظلوم ہے کہ علی نے کربلا نہ دیکھی. علی نے کربلا نہ دیکھی. علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خبر ملی ہے کہ حملہ کیا گیا اور ان عورتوں کے، یہودی عورتوں کے دست بند اور گوشوارے چھینے گئے اور کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. اگر کسی کو یہ خبر ملے کہ یہ ظلم ہوا اور کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا اور اس غم کی شدت سے وہ مر جائے، تو اسے حق ہے تعجب نہ کرنا. تعجب نہ کرنا اس خبر کو ملنے سے کہ کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا تو مر جائے. علی کی آنکھوں میں خطبہ دیتے ہوئے منبر رسول خدا سے آنسو بہہ رہے تھے. علی کی آنکھوں میں شاید وہ منظر تھا کہ مدینے کا در جل رہا تھا اور کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. زہرا کا گل نازاں اس سے چھینا جا رہا تھا اور کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. در جلایا جا رہا تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. یا میں کہوں گا شاید علی کی آنکھوں میں وہ منظر تھا کہ کربلا میں گوشوارے چھینے جا رہے تھے، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. خیمے جلائے جا رہے تھے، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. تماچے مارے جا رہے تھے، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. بچوں کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، گھوڑے کی ٹاپوں میں بچے روندے جا رہے تھے، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا. میں کہوں گا علی واقعاً آپ مظلوم کائنات ہیں، اول مظلوم کائنات ہیں. جب کوئی گھر سے چلا جاتا ہے تو اس کی چیزوں کو چھپا کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بچے نہ دیکھنے پائیں، کیونکہ جب جب بچے دیکھیں گے انہیں یاد آئے گی اپنے ماں باپ کی. لیکن جب زہرا اس دنیا سے چلی گئی تو علی واقعاً آپ کی مظلومیت ہے. آپ بچوں سے وہ چیزیں چھپا ہی نہ سکتے تھے. بچے دیکھ رہے تھے جلا ہوا در یہی ہے، اس میں ایک میخ ہے جو خون آلودہ ہے، دیواریں ہیں جو جل کر سیاہ ہو چکی ہیں. زینب کی جب جب نگاہ پڑتی اس در پر، زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. حسن جب جب اس کوچے سے گزرتے دیکھتے، یاد آتا کہ ماں کو کیسے تماچے مارے گئے تھے. آپ واقعاً مظلوم ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میں نے اپنی بات کو تمام کیا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، جب آپ کے بچے گریا کرتے تو آپ ان کو سینے سے لگا لیا کرتے ہوں گے، زانو پر بٹھا لیا کرتے ہوں گے. یا جب آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہوں گی بچے آگے آپ کے سینے سے لپٹ جایا کرتے ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، آپ کے پاس تو دلاسا دینے کے لیے کوئی ہے، آپ کو تو دلاسا دے لینے کے لیے کوئی ہے، لیکن کربلا میں یہ 4 سال کی سکینہ کیا کرے؟ اس کے پاس باپ کی کوئی نشانی نہیں ہے. نشانی کے طور پر سکینہ کے پاس باپ کا سر ہے جو 20 دنوں تک، 40 منزلوں تک، 1000 میل تک سکینہ کے ساتھ چلتا رہا. اور سکینہ 20 دنوں تک فقط حسین کے سر کو تکتی رہی، دیکھتی رہی. کبھی کوئی پتھر مار رہا ہے، کبھی کوئی خاک برسا رہا ہے، کبھی کوئی پانی پھینکتا ہے، کبھی کوئی آگ برساتا ہے، کبھی کوئی نیزے مارتا ہے. سکینہ اسی حالت میں شام پہنچی. سکینہ پر سختہ تاری ہے، وارد زندان کیا گیا.
یہ سر جو سکینہ کے ساتھ 20 دن سے چل رہا تھا، اب سکینہ کا بابا تو یہی تھا، ایک مرتبہ سکینہ کو بابا سے جدا کر دیا گیا. اب سکینہ کا فقط زندان شام میں یہی آہو پکا ہے، میرے بابا کو بلا دو، میرے بابا کو بلا دو. بابا کو مجھ سے جدا کر دیا گیا. سکینہ نے اتنا گریہ کیا کہ سکینہ کو ایک الگ تاریک زندان میں قید کر دیا گیا. سکینہ کا آہو پکا، سکینہ کی آہو پکا بند نہ ہوئی. آواز آئی کہ جاؤ حسین کا سر سکینہ کی جھولی میں ڈال دو. راوی کہتا ہے کہ سکینہ حسین کا سر لایا گیا. وہ سکینہ جو حسین کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی، رو رو کے جس کی ہچکیاں بن چکی تھی، حلق خشک ہو چکا تھا، گریے سے آہو پکا سے زندان بلند تھا. ایک مرتبہ جب حسین کا سر لا کے سکینہ کی جھولی میں رکھا گیا، بس سکینہ کو سکتہ طاری ہو گیا جو بلند بلند گریہ کر رہی تھی. ایک مرتبہ سکینہ کو غش آیا، سکینہ غش کھا کے حسین کے سر پر گری، آخری ہچکی لی، روح سکینہ کے بدن سے پرواز کر گئی. زندان میں آہو پکا بلند ہوئی، حسین کی آخری نشانی کو ہم سے چھین لیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو بحق حسین، اولاد الحسین و اصحاب الحسین اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اس مجلس اعزا میں، اس فرش اعزا پر جتنے بھی شرکاء بیٹھے ہیں، یہ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ حسین غم میں آنسو بہانے والے، ان کی حفاظت فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام عارضوں کو بحق حسین و اولاد حسین قبول فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.